آج کل ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سے وہم ایسے ہوتے ہیں جو عوام کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے عوام ان کے اوپر کسی چیز کے انجام کو مرتب کرتی اور ان چیزوں سے اجتناب بھی کرتی ہے، بچتی بھی ہے، حالانکہ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے اور نہ ہی شریعت میں ان چیزوں کی کوئی اصل ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے مسلم معاشرے میں عوام سفر کے مہینے میں شادی کرنے کو یہ منحوس سمجھتی ہے، حالانکہ سفر کے مہینے میں شادی کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسی طرح سنیچر اور بدھ کے دن کو منحوس سمجھتی ہے۔ اسی طرح ایک چیز عوام کے اندر یہ معروف و مشہور ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی کسی دیگچی یا بھگونے میں کھاتے ہیں تو یہ وہم مسلم معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی شادی میں بارش پڑے گی۔ یہ چیز بھی بالکل غلط ہے۔ اسی طرح رات کے وقت ناخن کاٹنا یا پیر اور جمعرات کے دن ناخن کاٹنے کو بہت سے لوگ منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک وہم یہ عوام کے اندر ہے کہ اگر کسی کے گھر پر کوا بولتا ہے تو وہ اس کوے کے بولنے کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ آج ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں، حالانکہ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز ہمارے مسلم معاشرے میں یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کسی انسان کے آگے سے بلی راستہ کاٹ دیتی ہے تو پھر وہ یہ گمان کر لیتا ہے، یہ وہم اس کے دماغ کے اندر آ جاتا ہے کہ میرا کام بگڑ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اٹکل بچوں ہیں اور بے بنیاد باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے کوئی انجام مرتب ہونا یا کوئی فیصلہ مرتب ہونا اس کی کوئی اصل شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لہذا آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کے حکم کو جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ دہر آیت نمبر 30 کے اندر بیان کیا اور فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا بلکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام وہم اپنے دماغ کے اندر رکھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو چیز اللہ کی ذات کرنا چاہتی ہے وہ چیز ہو کر رہتی ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر، کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں زمانے جاہلیت کی ہیں، حقیقت میں ان کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل حضرات فقہا کی ملتی ہے، بیان کیا گیا ہے حکی ان ہارون الرشید سأل ابو یوسف عن قص الاظافیر فی اللیل فقال ينبغي فقال ما الدلیل على ذلك فقال قوله علیہ الصلاة والسلام الخیر لا یؤخر۔ یہ چیز نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے امام ابو یوسف سے رات کے وقت ناخن کاٹنے کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ چیز جائز ہے یا نہیں، تو امام ابو یوسف نے کہا کہ یہ چیز جائز ہے۔ تو ہارون رشید نے ان سے سوال کیا کہ اس بارے میں کیا دلیل ہے، تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث دلیل ہے الخیر لا یؤخر، کہ نیک کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر کسی انسان کو کسی بھی وقت ناخن کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کاٹ سکتا ہے، پیر یا جمعرات کے دن ناخن کاٹنا یہ غلط نہیں ہے۔ اسی طرح تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے، اجمع علیہ المسلمون من ان ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کی ذات جو چاہتی ہے وہ ہوتا ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا ان تمام وہموں سے بچنا یہ مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے۔ ان وہموں کی کوئی حقیقت مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ ایسے وہم اپنے دل و دماغ کے اندر بسانا یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہے۔